چینل سے ہم آپ سے مخاطب ہیں اور آج بھی ہم ایم ٹی کیٹ کے سلسلے میں آپ سے بات کریں گے کہ یہ جو میڈیکل کی ٹیسٹ ہے وہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے اپنے صوبے میں جو ہے وہ منعقد کی ہے 26 کو مینس ایک دن جو ہے وہ اس کو ہو چکا ہے اور کی بھی اپلوڈ کی گئی ہے اور کی میں ایشوز جو ہیں وہ بھی ہائی لائٹ ہو رہے ہیں کہ کچھ سوال جو ہیں وہ ان کے درست جواب مختلف بورڈز کے بکس میں مختلف تھے، اس وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے اور اس میں 5 مارکیں جو ہیں وہ گریس کی دی جا رہی ہیں خیبر یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس سے، اور میرے خیال میں اسی فارمولا کو پنجاب نے بھی اڈاپٹ کیا تھا، تو سندھ میں بھی دیکھ لیں کہ اگر کی میں کوئی جو اعتراض ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ جو ایکسپرٹ کی جس طرح کے ایم یو نے 12 جو ہے وہ پروفیسروں کی کمیٹی بنا لی ہے اور وہ ہر کوشچنز کو دیکھ رہی ہے اور ہر اعتراض کو دیکھ رہی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ انکوائری فارم جو ہے وہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس نے اور اسی طرح سے خیبر یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنس نے ابھی رزلٹ نہیں دی ہے، لیکن ڈاؤ یونیورسٹی نے انکوائری فارم کو فل کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی ری ٹوٹلنگ کا یا کوئی اعتراض ہے تو آپ ضرور یہ فارم جو ہے وہ فل کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو فیڈرل میڈیکل کالج کی جو 30 نومبر کی ڈیٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جا رہا ہے، جبکہ ہم اسٹرانگلی ریکمنڈ کریں گے آن بہاف آف دا کے پی کے اینڈ سندھ کہ یہ 30 نومبر کی ڈیٹ کو رجسٹریشن یا اپلائی کرنے کی جو تاریخ ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ ہے، اور کچھ یوٹیوبر جو ہیں جس میں ایک جو ہیسٹر پریپریشن کے نام سے ہے اور پاک لرننگ اسپاٹ کے نام سے ہے اور دوسرے ناموں سے بھی ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں تفصیل دیا گیا ہے۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ آج کی ویڈیو میں ہم فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی ایک تصویر بھی آپ کو دیں تاکہ آپ کو تھوڑا ایک ویژول امپیکٹ جو ہے وہ بھی ہو۔ یہ 2 کالجز ہیں، ایک شیخ خلیفہ زید میڈیکل کالج لاہور، اس میں تقریباً 30 کے قریب سیٹیں بنتی ہیں یا 16 کے قریب سیٹیں ہیں، اور 16 جو ہیں وہ فیڈرل میڈیکل ایم ڈی سی کالج جو ہے، اور پھر ڈینٹل کے لیے بھی 6 کے قریب سیٹیں ہیں۔ تو یہ ہمارے سندھ کے جو ہیں، اور میرے یوٹیوب پہ بھی کوئی کمنٹس نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں اس میں اپلائی کر رہے ہیں یا ابھی تک اسی میں ہے کہ یہ ریکنڈکٹ صحیح ہوا یا غلط ہوا۔ تو میں دوبارہ گزارش کروں گا، پیرنٹسوں کو بھی کروں گا، اور ایک ویب سائٹ ہے رول آف پیرنٹس، اس کو بھی ضرور آپ دیکھ لیں، اور ایک ویب سائٹ ہے یوٹیوبر ہیں ہمارے لیٹ اپڈیٹ فار یو، اس کو بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو فیڈرل کی کافی معلومات جو ہے مل جائے گی۔ اب آتے ہیں کہ جو ہیلتھ کی سچویشن ہے اس میں جو ڈاکٹروں کی کمی ہے، وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پاپولیشن اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ہمارا جو میڈیکل کے اگر ڈاکٹرز زیادہ ہو رہے ہیں لیکن اس کو جو سپورٹ چاہیے، نرسنگ چاہیے، پیرامیڈکس چاہیے، ایکس رے والے چاہیے، سی ٹی اسکینر چاہیے، لیبارٹری ٹیکنیشین چاہیے، وہ اتنی خاص طور پہ نرسنگ جو شعبہ ہے، اور اسی طرح سے ڈینٹل کا شعبہ جو ہے وہ بھی اتنا تیزی سے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اور سندھ میں جب میں اسٹیٹکس کو دیکھ رہا تھا تو سندھ کی ٹوٹل سیٹیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کی اور پرائیویٹ کی ملا کے یہ تقریباً 4200 یا 4200 ہوتی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اگر آپ دیکھ لیں تو پنجاب میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی سیٹیں جو ہیں وہ بھی اتنی ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں
تقریباً 4600 پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، یعنی ٹوٹل سندھ کی جو سیٹیں ہیں گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں ملا کے 2400 جو ہیں وہ ہیں گورنمنٹ میں، اور اسی طرح سے کوئی 1800 جو ہیں 4200 جو ہیں وہ ہمارے پاس بنتی ہیں ٹوٹل، جس میں 2400 پبلک سیکٹر میں ہیں اور 1800 جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، جبکہ پنجاب کے پاس جو سیٹیں ہیں وہ 4600 جو ہیں وہ صرف پرائیویٹ سیکٹر میں۔ اس کا مطلب ہے کہ 400 سیٹیں جو ہیں وہ صرف پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ ہیں سندھ سے، جبکہ پنجاب اور سندھ کی جو ڈائنامکس ہیں اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ کراچی جیسا بڑا شہر وہ سندھ میں ہے، سی پورٹ سندھ میں ہے، اس کے علاوہ بھی کراچی اور بینکنگ سیکٹر جو ہے فائنینشیل ہب وہ اسلام آباد نہیں ہے، پنجاب نہیں ہے، وہ بھی کراچی ہے، اور دنیا کا 14واں بڑا شہر جو ہے وہ بھی یہاں پہ ہے۔ تو اس سے میں گزارش کروں گا کہ جو سندھ کی سیٹیں ہیں ان کو تیزی سے بڑھایا جائے، اور یہاں صرف 50 سیٹیں بڑھائی گئی، جبکہ اسی سال پرائیویٹ سیکٹر میں پنجاب کو 600 سیٹوں سے بھی اوپر جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور 2 کالج KPK میں کھلے ہیں، اور آرمی کا جو پرائیویٹ کالج ہے کوئٹہ میں، KIMS اس کو کہتے ہیں، اس میں بھی تقریباً سیٹیں بڑھائی گئی ہیں، اور وہاں پہ نئے کالجز کو ایڈ کیا گیا ہے، تربت ہے اور لورالائی ہے، اس کو PMDC نے ریکگنائز کیا ہے۔ پہلے شاید وہ گورنمنٹ کے انڈر میں چل رہا تھا لیکن PMDC اس کو نہیں ریکگنائز کر رہی تھی، اور اسی طرح سے خیبر میڈیکل کالج میں جو جناح میڈیکل کالج ہے، اور پھر نارتھ ویسٹ اسکول آف میڈیسن ہے، اس کو ایڈ کیا گیا۔ سندھ میں کوئی بھی نئی ڈیولپمنٹ اس میں نہیں ہے، تو میر پوخاس کا میڈیکل کالج کو شروع کیا جائے۔ حیدرآباد کی جو CMH ہے اس کو امیڈیٹلی میڈیکل کالج کا درجہ دیا جائے، اور جو لاکڈ سیٹیں ہیں اور جو گڈ ول سیٹیں ہیں وہ جب دوسرے صوبوں میں رکھی گئی ہیں تو سندھ کے جو فلڈ افیکٹڈ ایریا ہے، میں آج دیکھ رہا تھا کہ 33 ملین لوگ جو ہیں، یعنی 3 کروڑ سے زیادہ جو ہیں وہ تو ہوئے فلڈ افیکٹڈ، لیکن اس میں 80 لاکھ جو لوگ ہیں، یا تقریباً 1 کروڑ تھا یا 1/3 تھا، وہ تو ڈسپلیسڈ ہے، جس کو IDPs کہتے ہیں، تو ان کے تو گھر بھی چلے گئے۔ تو میرے خیال میں it is about time to help these people and medical seats جو ہیں وہ رکھی جائیں۔ اب آتے ہیں کہ اوورآل سیناریو کو اگر میں کمپیئر کروں 2022 میں، تو تقریباً 2 لاکھ یعنی 1,91,000 جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ نے رجسٹر کیا تھا PMDC سے، اور اسی طرح سے 2 لاکھ اس سال جو ہے وہ فگر آ رہی ہے، تو تقریباً 10,000 جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے زیادہ کیا ہے، اور پچھلی مرتبہ بھی 68,000 جو لوگ تھے انہوں نے کوالیفائی کیا تھا، اور 65% تھا۔ اس ٹائم 55 اور 50 ہے، تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ اگر یہ 35% رزلٹ بنتا ہے تو سارے صوبے جو ہیں، اور PMDC سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ دیکھے کہ جب لیک اور بلوٹوتھ اور ریکنڈکٹ ہوا ہے تو ان میں ان کو کیا پرسنٹیج جو ہے وہ پاس پرسنٹیج ملتا ہے۔ صرف اس سے پتہ نہیں چلے گا کہ جی 2 لڑکوں نے 5 لڑکوں نے 198 اٹھائے ہیں، کسی نے 200 اٹھائے ہیں، کسی نے لیکن میجارٹی جو ہے وہ 150 سے زیادہ اگر ہے، تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کیوں 150 سے زیادہ میجارٹی ہے۔ تو اس کو ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں پچھلی رزلٹ کے ساتھ، اور پاکستان میں میڈیکل کے شعبے کو یہ اتنا بڑا چڑھا کہ ہماری سوسائٹی نے اور ہماری کمیونٹی نے کہ بس پیسے بھی دینے ہیں، لاکھوں روپے لگانے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں 20-20 لاکھ کی فیس دینی ہے، گھر بیچنا ہے، لیکن بچی کو یا بچے کو ڈاکٹر کرنا ہے۔ میرے خیال میں میڈیکل پروفیشن میں کل بھی ایک سمپوزیم میں تھا، وہ دوائیوں سے صرف 15% جو ہے وہ آپ ہیلتھ کو ٹھیک کر سکتے ہیں،
جبکہ آپ کو پبلک ہیلتھ یا پانی، صفائی، صاف ایئر، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جو لاہور کی جو حالت ہے کہ اس کی جو پولیوشن ہے، ایئر پولیوشن ہے، وہ دنیا میں نمبر 1 پہ آ رہی ہے۔ کچھ دن پہلے کراچی میں تھا، اور اس کے علاوہ بھی آج ایک میڈیکل کیمپ کا جو بول ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے مورو شہر میں 1000 بچوں کا چائلڈ اسپیشلسٹ نے ہائٹ اور ویٹ کیا، ایک بچہ بھی نہیں تھا جس میں ان کی صحیح قد اور صحیح وزن ہو۔ تو اگر یہ ہیلتھ کی حالت ہے تو آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمیں پورے ہیلتھ سسٹم کو ریوائز کرنا پڑے گا۔ اور آغا خان میں بھی جو کانفرنس ہوئے اس میں بھی کہا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ریزیلینٹ ہیلتھ سسٹم چاہیے، ہمیں صرف یہ ڈاکٹروں سے اور لیڈی ڈاکٹر سے اور وائٹ کوٹ سے نہیں، لیکن پچھلی مرتبہ بھی جب فلڈ آئے تو ہسپتالیں گر گئیں، ڈاکٹر جو ہیں وہ روڈوں پہ بیٹھے تھے اور 2 3 مہینے جو ہے پانی نہیں اتر رہا تھا، فیملیز ڈسپلیس تھی، تو اس میں ایمبولینسز جو ہیں وہ پانی میں ڈوبی ہوئی تھی، دوائیاں جو ہیں وہ پہنچ نہیں رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میرپور نوکوٹ کے ڈاکٹرز نے، لیڈی ڈاکٹرز نے جو کیمپس کر رہی تھی، اس نے پیراسیٹامول اور ان کی شارٹیج اتنی ہوئی تھی۔ تو ہمیں پورا ہولسٹک ہیلتھ کو دیکھنا پڑے گا۔ اب جو ڈو یونیورسٹی کے جو رزلٹ کے سلسلے میں ریمارکس آ رہے ہیں کچھ کینڈیڈیٹس کے، تو اس میں جو میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ لینگویج اداروں کے لیے اور جو لوگ ہیں اس پہ انفارمیشن کو نیوٹرل طور پہ لے رہے ہیں یا اپنی سمجھ کے مطابق لے رہے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ جو کسی جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لینگویج ہے وہ ایک ریسپیکٹیبل لیول پہ نہیں ہے، پارلیمنٹری نہیں ہے۔ تو میں امید کروں گا کہ ایک پڑھے لکھے معاشرے میں کتنے بھی مسائل ہوں، بٹ آئی تھنک وی شوڈ ناٹ گو بلو دیٹ لیول۔ اور ہمارے ملک میں پہلے ہی ایک ایسا ماحول ہے جس کو ہم ایسی زبان کو یا ایسے لکھنے کو یا ایسے کمنٹس کو ہم جو ہے وہ یہ چاہیں گے کہ اداروں کی اپنی ایک غلطیاں ضرور ہو سکتی ہیں، ان کا امپرومنٹ کی ضرورت ہے، کرٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے، بٹ اٹ شوڈ بی ان اے پراپر اینڈ ریسپیکٹفل وے۔ تو مجھے امید ہے کہ جو کمنٹس آپ اس پہ بھیجیں گے اپنی رائے کو ضرور اس میں اظہار رکھیں، لیکن لینگویج شوڈ بی ایکسیپٹیبل اور اس میں کوئی بھی ایسا لفظ نہ ان ایکسیپٹیبل یوز کریں یا ایک تھرڈ کلاس کا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں کہ جو بچے داخل نہیں ہو رہے ہیں ان کو ڈپریشن یا ان کو تانا یا ان کو اسٹگما نہیں لینا چاہیے۔ اسکائی از دا لمٹ۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فارمیسی کا شعبہ ہے، نیوٹریشن کا شعبہ ہے، اس کے علاوہ آپ اگر ٹیلی میڈیسن میں آپ چلے جائیں گے تو اس میں آپ کو کمپیوٹر اور اس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کام آئے گی، اور سب اسپیشلٹی اور سپر سب اسپیشلٹیز کا دور ہے۔ گاما نائف ہے مثال کے طور پہ کراچی میں جناح ہاسپٹل میں، اس کو بھی چلانے کے لیے صرف ڈاکٹر نہیں چاہیے، اس طرح لیزر سرجری ہے، تو جس طرح آپ ہمارا سیالکوٹ ہے وہاں سرجیکل انسٹرومنٹس بنتے ہیں اور وہاں دنیا کا بہترین چیزیں بنتی ہیں۔ ہمارا فٹ بال جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ پوری دنیا اس کے لیے پاگل بنی پڑی ہے۔ تو آپ کسی بھی شعبے میں اگر ایکسیلنس پہ جائیں گے، ہم گزارش کریں گے کہ جو نمس نے بھی جو ایم ڈی کیٹ لیا ہے اور اس میں اور وہاں پہ اگر سیٹیں ہیں تو وہ بھی بڑھائیں، سندھ میں سیٹیں بڑھائیں، نئے کالج کھولیں، خاص طور پہ سیون کا میڈیکل انسٹیٹیوٹ بہت بڑا ہے، جیکب آباد کا ہے، اور اسی طرح لیاری میں تو آپ نے میڈیکل یونیورسٹی دی ہے، اسی طرح آپ ملیر میں بھی ایک جو ہے وہ ہم کھول سکتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو میڈیکل کا یہ فیز ہے یہ آخری نہیں ہوگا۔ آپ اپنی جو ہمت ہے اس کو رکھیں، کسی بھی فیلڈ میں آپ اگر چلے جائیں گے تو اس میں آپ کو بہت سارے موقع ملیں گے۔
ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنے کے، اور آج کل تو پی ایچ ڈی کا دور ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے جو افریقہ میں کام کرتی ہے، اس نے پی ایچ ڈی صرف صابن پہ کی ہے، اور اس کو لیکچر جو ہے وہ سننے کے لیے لاکھوں لوگ آتے ہیں، اور وہ اس ہائیجین کو لے کے، ہاتھ دھونے کو، صابن کا صحیح استعمال کرنے کو، میرے خیال میں وہ اس طرح سے خوبصورت انداز سے پیش کرتی ہے۔ اسی طرح ویکسین کی جو ٹیکنالوجی، آپ کووڈ کو دیکھ لیں، ای پی آئی کو دیکھ لیں، تو ویکسینالوجی، وائرالوجی، یہ ساری سب اسپیشلٹیز آپ کے لیے کھلی ہوئی ہیں۔ آپ اگر نئے ہیں تو امید ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، اور کمنٹس میں بھی آپ ان چیزوں کو، اگر آپ کو کوئی اختلاف نظر آتا ہے یا اوپینین ڈفرنس نظر آتا ہے تو اس کو ضرور لکھیں، لیکن اس میں جو لینگویج ہے وہ بالکل محتاط اور ریسپیکٹیبل کمنٹس میں اس کو کنورٹ کریں۔ اپنے کمنٹس میں یہ بتائیں کہ آپ نے فیڈرل کالجز جو ہیں وہ ان میں اپلائی کیا ہے یا نہیں کیا ہے، آپ لاکڈ سیٹس اور گڈ ول سیٹس کے بارے میں آپ کا نالج کتنا تھا، اور اس کے علاوہ انٹر بیس کو جو میں تجویز دے رہا ہوں کہ اس کی ویٹیج کو جو ہے وہ 40 سے بڑھا کے میٹرک اور اس کو 70 اور 80 تک لیا جائے، اور کیٹ جو ہے اس کی ویٹیج کو 20 یا 25 یا 30 تک لیا جائے۔ خدا حافظ، تھینک یو ویری مچ۔